اسیر محرم علیشہ خان قسط 16 پارٹ 1۔ وہ جب سے اپنے سسرال سے آیا تھا حالیہ کی حرکتیں یاد کر کے اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ وہاں تو تنہا ملاقات کا کوئی چانس نہیں بنا تھا، ورنہ وہ اسے سیدھا کر کے آتا۔ تراب شاہ نے مٹھائیوں کی چاشنی سے لبریز اپنا سفید سوٹ آتے ہی اتار کر ان کپڑوں میں رکھ دیا تھا جو پہلے سے حالیہ کی وجہ سے برباد ہوئے پڑے تھے۔ اس نے کتنی دفعہ شاور لیا تھا تاکہ مٹھائیوں کی ذرا سی بھی چپچپاہٹ اس کے وجود پہ ٹھہر نہ جائے۔ شاور لے کر جینز شرٹ پہننے کے بعد اس کو ایک ضروری کام سے جانا تھا اور پھر وہ لیٹ نائٹ واپس آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہونے والا تھا کہ اسے اوپر والے پورشن کے لاؤنج کے صوفے پر انوشے اور زرغام بیٹھے نظر آئے، جو سنیکس کھاتے ہوئے بڑے انہماک سے LED پہ کوئی شو دیکھ رہے تھے۔ نوشے، زرغام، ٹائم دیکھ رہے ہو دونوں؟ سوئے کیوں نہیں ہو ابھی تک؟ تراب شاہ نے سنجیدگی سے ان کا دھیان خود پہ مرکوز کروایا، کیونکہ دونوں پھپھو اور بھتیجا اتنے بے خبر تھے کہ انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ لالا زرغام کارٹون دیکھنے کی ضد کر رہا تھا کیونکہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اسے کمپنی دے رہی ہوں، اور یہ آپ کا انتظار بھی کر رہا تھا کیونکہ اسے آپ کے پاس سونا ہے۔ انوشا نے سنیکس کا باؤل سینٹر ٹیبل پہ رکھ کے معصومیت سے تفصیلی جواب دیا۔ زرغام نے اس کی تائید میں زور زور سے سر ہلایا۔ دونوں جانتے تھے کہ تراب کو ان کا بے فضول دیر تک جاگنا بالکل پسند نہیں ہے۔ میرا بچہ، چاچو کی جان، یہاں آؤ۔ تراب کو ٹوٹ کر اپنے بھتیجے پہ پیار آیا جو اس کے انتظار میں اپنی نیند قربان کیے ہوئے تھا۔ وہ جتنے دن پاکستان رہتا تھا، زرغام ہر رات بلا ناغہ اس کے پاس ہوتا تھا۔ تراب کے واں بازوؤں کو دیکھ کر زرغام کھلکھلاتا ہوا صوفے سے اٹھا اور بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر ہاتھ اوپر اٹھانے لگا۔ تراب نے جھک کر اسے محبت سے اوپر اٹھایا اور نرمی سے اس کی گال چومنے لگا۔ انوشا نے انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے LED بند کر دی۔ چلو تم بھی اپنے روم میں بھاگو انوشا، بہت ٹائم ہو گیا ہے، دیر تک جاگنے سے ڈارک سرکلز پڑ جائیں گے۔ زرغام کی گالوں سے ہونٹ ہٹا کر تراب نے نرمی سے انوشا کو حکم دیا، جو پیروں میں چپل پہن رہی تھی۔ جی لالا، سو نہیں جا رہی ہوں، شب بخیر۔ وہ تراب کے قریب آ کر اس کے سینے سے لگی۔ گڈ نائٹ لالا کی جان۔ انوشا کی نیند سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر تراب شاہ نے اس کا سر چوم کر پیار سے جواب دیا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں۔ انوشا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر شرارت سے گلا کھنکارا۔ کون سی بات؟
تراب نے ناسمجھی سے آئی برو اٹھایا۔ یہی کہ آج حالے بھابھی کیسی لگ رہی تھیں؟ انوشا نے شوخ لہجے میں اشتیاق سے اس کو چھیڑا۔ اس غیر متوقع سوال پر تراب نے اسے گھوری سے نوازا۔ بتائیں نا، میں نے اور بھابھی نے انہیں تیار کیا تھا۔ وہ اس کی تیوری کا اثر لیے بغیر منہ پھلا کے اپنے سوال پہ زور دینے لگی۔ میں نے اس کی تیاری کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ تراب نے کندھے اچکا کر بے نیازی سے جواب دیا۔ جھوٹا۔ بہت ہی کوئی سفید جھوٹ بولا ہے ویسے آپ نے۔ انوشا جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ چھوڑو باقیوں کو، میری گڑیا جتنا پیارا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ تو آپ شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بات بڑے ہی شیریں لہجے میں بدل دی۔ بس بس، اتنا بٹر مجھے نہیں پسند۔ انوشا نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھمائیں، جس پہ تراب اور سرغام بے اختیار ہنس دیا۔ حالے کو شرمندگی سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب سے اس کے سسرال والے گئے تھے وہ بار بار اپنے سر پہ ہاتھ مار کے خود کو کوس رہی تھی۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی مجھے ڈیوائس نیم اور پاسورڈ چینج کرنے کی؟ اف، کیا سوچ رہے ہوں گے وہ سب؟ اور ترا، یا خدایا، وہ تو ویسے ہی میری غلطیاں نہیں بخشتے۔ حالے نے خفت سے اپنا سر پیٹا۔ اور اوپر سے ان کا نیا سوٹ بھی گندا کر دیا۔ تف ہے تم پہ حالے نور۔ وہ روحانسی ہو کر خود کو ڈپٹتی انگلیاں موڑنے لگی۔ تمہاری سزا میں 20 تھپڑوں کا اضافہ ہو گیا، 10 تھپڑ میرے کپڑے پر بات کرنے کے اور باقی 10 تھپڑ گھٹیا ڈیوائس نیم اور پاسورڈ کو سیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے کان میں یہ آخری سرگوشی کرنے کے بعد تراب شاہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ایون وہ ضروری کام کا بہانہ بنا کر سب سے پہلے ہی یہاں سے نکل گیا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ دیر وہ مہمان بن کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اگر کسی دن مجھے ان کے ہاتھ واقعی پڑ گئے تو میرا وہ قیمہ بنے گا کہ میری اپنی روح مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ حالے نے تھوک نگل کر سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ کب سے تراب کو میسج پہ سوری کہنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اسے بہت زیادہ جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میسج اس کے ان باکس میں لکھ کر سینڈ کرنے کے بجائے بار بار مٹا رہی تھی۔ ایک سوری ہی تو بولنا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ حالے نے خود کو ہمت دی اور پانی کا ایک گھونٹ بھر کے پھر سے اسکرین پر ہاتھ مارنے لگی۔ اس نے تراب شاہ کا نمبر ہٹلر 2.0 کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ اسے ہٹلر کا جانشین لگتا تھا۔ کیا لکھوں؟ آئی ایم سوری لکھ دیتی ہوں۔ نہیں، کچھ اور۔
اف کتنا مشکل ہے یہ سب، وہ خود سے باتیں کرتی پاگل ہونے لگی۔ حالے یوں کنفیوز ہو رہی تھی جیسے تراب شاہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ سنیں؟ بالآخر اس نے ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ لکھا اور تراب کے نمبر پہ بھیج کر اپنی تیز دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھا۔ دوسری طرف تراب شاہ جو زرغام کو سلانے کی کوشش کرتا اس کی معصوم باتیں سن کر مسکرا رہا تھا، رات کے اس وقت میسج کی بیپ نے بے سختہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کر تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ میسج کس نے کیا ہے، کیونکہ اس نے حالے کا نمبر ابھی تک سیو نہیں کیا تھا۔ اس نے زرغام کی کمر نرمی سے تھپکتے ہوئے متجسس انداز میں اس نوٹیفیکیشن پہ ٹچ کیا تو اولڈ چیٹ دیکھ کر سیکنڈوں میں سمجھ گیا کہ میسج بھیجنے والی کون ہے۔ وہ رات کے 2:19 پہ اس کا میسج دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ حالے کی طرف سے یہ غیر متوقع تھا۔ آخر ایسی کیا مصیبت آ گئی تھی جو وہ اس ٹائم میسج کر رہی تھی؟ تراب نے دماغ میں مختلف تانے بانے بناتے نہ چاہ کر بھی سوالیہ نشان بھیج کر چھوٹا سا رپلائی دیا، بس اب باتیں چھوڑ کے سو جا چکی جان، باقی باتیں کل کریں گے۔ زرغام مزید کچھ بول رہا تھا کہ تراب نے پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر اسے سمجھایا۔ اسی لمحے اس کو حالے کا اگلا ٹیکسٹ موصول ہوا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے یہ 3 گھسے پٹے لفظ پڑھ کے تراب نے برا سا منہ بنایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آج جو بھی غلطیاں اس نے کی تھیں وہ ان سب کے لیے سوری بول رہی ہے، لیکن پھر بھی انجان بننے کے لیے اس دفعہ ایک کی بجائے 2 سوالیہ نشان رپلائی میں بھیجے، جیسے بالکل سمجھ نہ آئی ہو کہ سوری کیوں بولا گیا ہے۔ حالے نے تھوک نکل کر اسے مزید جواب دینے کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتی تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں مارنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ میرا ہاتھ غلطی سے پلیٹ پہ لگ گیا تھا، اس لیے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، سوری۔ حالے نے یہ 3 ٹیکسٹ لکھ کر جو ہی سینڈ کیے وہ اگلے ہی لمحے ریڈ کیے گئے تھے، جس کا پتہ بلیو ٹک دے رہے تھے۔ حالے کو یہ 3 میسج لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا۔
تو مطلب رات کے اس وقت تم نے وہی باتیں رپیٹ کرنے کے لیے مجھے میسج کیا ہے؟ 2 منٹ بعد تراب کی طرف سے آتا بے نیاز سا رپلائی پڑھ کے حالے نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اس کو اتنی امید تو نہیں تھی کہ وہ رپلائی کرے گا، لیکن وہ کر رہا تھا احسان جتانے والے انداز میں۔ حالے اب کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ تراب نے منہ کے زاویے بگاڑے، وہ جیسے پہلے ہی جان گیا تھا کہ وہ ٹیکسٹ میں مزید صفائی دے رہی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے لگا کہ آپ خفا ہو گئے ہیں، اور وہ ڈیوائس نیم اور پاسورڈ بھی اوپر سے اتنا برا تھا۔ میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن آپ نے رپیٹ پہ پوچھا، اس لیے میں نے سب کے سامنے بول دیا۔ حالانکہ میسیجز ایک ہی نظر میں پڑھ کے تراب شاہ نے اپنی گردن کے نیچے تکیہ رکھا اور آرام دہ پوزیشن میں نیند دراز ہوتے رپلائی لکھنے لگا۔ وائس نوٹ وہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ سرغام نیند کی پرسکون وادیوں میں ڈوب رہا تھا۔ تمہاری اور میری ایسی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں کہ میں تم سے خفا ہوتا پھروں، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تراب کے یہ میسیجز پڑھ کے حالے کے دل میں نہ جانے کیوں درد سا اٹھا، ابھی کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ ان میں کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں تھی، لیکن حالے کی طرف سے تو تھی۔ حالے کو سمجھ نہ آیا کہ وہ رپلائی کیا کرے۔ اچھا، حالے نے بہت مشکل سے یہ یک لفظی رپلائی ٹائپ کیا اور اس کو سینڈ کر دیا۔ اس کا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا، پلکیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ اس کا شارٹ سا رپلائی پڑھ کے تراب نے دانت پیستے ہوئے اور برہم دکھانے والے انداز میں رپلائی لکھا۔ ہاں، آئندہ رات کے اس وقت مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تراب نے یہ ٹیکسٹ بڑی آسانی سے لکھ دیا تھا، لیکن یہ الفاظ حالے کے دل میں چھپ گئے تھے، اور اس نے عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی اسے خود سے ٹیکسٹ کر کے بات سٹارٹ نہیں کرے گی، خاص طور پہ رات کے اس وقت۔ اوکے، سوری۔ حالے نے اپنی آنکھوں سے پھسلتے آنسو ہاتھ کی پوروں سے صاف کرتے گیلی انگلیوں سے دوبارہ چھوٹا سا رپلائی لکھا تھا۔ یہ لفظ دکھنے میں چھوٹے تھے، لیکن ان کو لکھتے ہوئے اس کو بے تحاشا تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا سوری کا ٹیکسٹ پڑھ کے تراب شاہ کو شدید تب چڑھی تھی، اس لیے بھڑک کے جواب دیا۔ وہ عجیب انسان نہ جانے چاہتا کیا تھا۔ سوری پاکٹ میں رکھو، غلطی کرنے کے بعد سوری کرنے والے لوگ مجھے زہر لگتے ہیں۔ بیچاری حالے کو ہنوز لگا کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے اسے ڈانٹ رہا ہے، اور وہ اپنی غلطی مان بھی رہی تھی۔
اس لیے ایک دفعہ مزید اس پتھر کو پگھلانے کی کوشش کی۔ آپ شاید اس لیے خفا ہیں کہ میں نے رخصتی کے لیے انکار نہیں کیا؟ حالے نے ابھی ٹیکسٹ لکھ کے بھیجا ہی تھا کہ اسی لمحے ہٹلر کی جانشین نے مزید بد مزاح ہو کر اپنے پرانے میسج کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے محض ایک نقطہ جواب میں بھیجا۔ اس کو نہیں پسند تھا لڑکیوں کا اتنا مظلوم بن کر ریاکٹ کرنا۔ وہ شاید حالے کی طرف سے کوئی شڑپ کال سننے کا خواہش مند تھا۔ آں میں کیسے انکار کر دیتی تراب؟ میں نے اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ امی اور بابا کو سونپا ہوا ہے۔ حالے اپنی ہی دھن میں مزید ٹیکسٹ لکھتی اسے اپنی بات سمجھا رہے تھے، لیکن تراب شاہ کو اس کی صفائی دینے کے انداز پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ آہ، صفائیاں دینے میں تو اس نے جھاڑو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، تراب شاہ نے کلس کر دل میں سوچا۔ ایکسپلینیشن کیوں دے رہی ہو؟ میں نے پوچھا کچھ؟ تراب شاہ نے دانت کچکچا کر سوالات کیا۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ کیونکہ کچھ پرانی یادیں بری طرح سے اس کے دماغ پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ آپ شاید غصہ ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے اس وقت میسج کر دیا۔ کیا آپ سو رہے تھے؟ آپ کی نیند تو نہیں خراب کی تھی میں نے؟ حالے نے روحان سے انداز میں مزید سادگی سے یہ میسج لکھے۔ وہ بہت سادہ تھی۔ اس کو ماں نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ شوہر کو ناراض نہیں ہونے دینا، اور اگر خفا ہو بھی جائے تو اس کو نرمی سے اپنی طرف مائل کرو، نہ کہ اس کی طرح غصے کر کے منہ پھلا لو۔ ایسے رشتے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور حالے ان کے پڑھائے گئے سبق کو بہت سیریس لے گئی تھی۔ وہ تراب کی روڈنس سے خاتمہ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ دونوں پرسکون زندگی کو گزار سکیں۔ اوہ گاڈ، یہ ایسی کیوں ہے؟ تراب شاہ نے اس کے میسج پڑھ کے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو زور سے مینچ لیا، کیونکہ ایک وقت میں وہ خود ایسا تھا۔ اس کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ نیہا اس کو اپنا غلام بنانے کی غرض سے جان بوجھ کر ڈومیننٹ بنتی تھی اور اس سے فضول میں ناراض ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی، مگر تراب کو تو جیسے سکون برباد ہو جاتا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس کو پاگلوں کی طرح مناتا تھا، کبھی مہنگے گفٹس دے کر تو کبھی ڈھیروں دفعہ سوری بول کر۔ اسی لیے اس کو سوری لفظ سے نفرت تھی، اسے اپنے پرانے انداز سے نفرت تھی۔ Don't poke your little nose in my personal space.
تراب شاہ نے برہمی سے اس کا صرف دوسرے ٹیکسٹ پر رپلائی لکھا۔ غم و غصے اور جھنجھلاہٹ سے اس کی کن پٹی کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ بھی حالے کے ساتھ نیہا کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ ہمیشہ ہر کسی کو صرف اپنا غم برا لگتا ہے۔ اس کا میسج پڑھ کے اب کی دفعہ تو حالے کو بھی غصہ آیا تھا۔ وہ کتنی نرمی سے بات کر رہی تھی، لیکن اس کا بد لحاظ شوہر تو سر پہ ہی چڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ آپ سے سوال پوچھنا بھی گناہ ہے تراب؟ حالے نے غم و غصے کے عالم میں جوابی پیغامات بھیجے۔ وہ کیوں اپنی فرسٹریشن اس پہ نکالتا تھا؟ ہاں، گناہ ہے، اس لیے زیادہ بیوی نہ بنو۔ تراب شاہ نے چونک کر آئی برو چکایا تو فائنلی وہ تب گئی تھی۔ مشن کامیاب ہو رہا تھا۔ واہ بھائی، کیا کہنے تھے تراب شاہ کے! بڑی ہی بے نیازی سے جواب دے کر اس نے حالے کو اور چڑھایا۔ وہ اس کے صبر اور تمیز کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ اور آپ کا جب دل چاہے شوہر بن کے حق جتائیں، آپ اتنے موڈی کیوں ہیں؟ میسج پڑھ کر حالے تو گویا چلتے توے میں بیٹھ گئی تھی، اس لیے اب کی دفعہ خود پہ کنٹرول کیے بغیر اس سے طنزیہ سوال کیا۔ دکھ پہ اب غصہ حاوی ہونے لگا تھا، لیکن دل بھی کانپ رہا تھا، اس لیے وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پھر سے گھونٹ پڑنے لگی۔ اس کے چبھتے سوال پڑھ کے یہاں تراب شاہ کا پایا 7ویں آسمان پہ پہنچا تھا۔ وہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ حق جتانے والا طنز اس کو بہت بری طرح سے چبھا تھا۔ اگر حالق کا زیادہ مظلوم انداز پسند نہیں تھا تو یہ طنزیہ بھی پرائم منسٹر صاحب کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتا کیا تھا؟ What do you mean by حق جتائے؟ کب حق جتایا میں نے تم پہ؟ لول۔ تراب نے دانت کچکچا کر اس کو ایسے جواب دیا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ایگو جو ہرٹ ہو گئی تھی بیچاری کی۔ تراب کے یوں انجان بننے پہ حالے کی آنکھوں کے سامنے ہر وہ لمحہ گھوما جب وہ اس کو لے کر حق جتاتا تھا۔ اس کے بے تحاشا کھانسنے کے باوجود نکاح سے پہلے ہی اسے وہ پانی کی بوتل نہ تھمانا جس پہ صرف کسی غیر مرد کی انگلیوں کا لمس تھا، کیا وہ حق جتانا نہیں تھا؟ جب وہ نکاح والے روز لڑائی سے سہم کر کیان کا ہاتھ غائب دماغی سے تھامنے والی تھی، کیا اس کا ہاتھ بیچ راہ میں دبوچ لینا حق جتانا نہیں تھا؟ میں نے حالے نو نیازی کو قبول کیا۔ نکاح کے ایونٹ میں موجود تمام مہمانوں کو گواہ بنا کر مائک میں یہ کلمات بولنا حق جتانا نہیں تھا؟ اسے جاب کرنے سے روکنا، کیان کو لالا بولنے کا حکم دینا حق جتانا نہیں تھا؟ حالے کے رونے پر شدت سے اس کی سانسیں چڑھانا، اس کے جسم کو اپنے
بے لگام ہاتھوں سے چھونا، کیا وہ بھی حق جتایا نہیں تھا؟ وہ ایک ہی منٹ میں اتنے سارے لمحات یاد کر چکی تھی، لیکن یہ سب تراب کو یاد کروانا حالد نے ضروری نہ سمجھا۔ پتہ نہیں، اللہ حافظ۔ حالد نے لاپرواہ انداز میں بات ختم کرنی چاہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رات کے اس وقت فضول کی بحث میں الجھتی۔ نہیں، اب اللہ حافظ کیوں کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، کب حق جتایا میں نے تم پہ؟ تراب نے کہاں بات ختم کرنی تھی؟ وہ ٹریگر ہو چکا تھا۔ اس نے کلس کر اس کو فوراً رپلائی کیا۔ حالے نے اس کو 2 منٹ بعد رپلائی دیا۔ وہ نوٹیفیکیشن سے ہی میسج دیکھ کر تھوک نگلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن غصہ بھی تھا۔ آپ میری ہر بات کو ربر بینڈ کی طرح کیوں کھینچ دیتے ہیں تراب؟ کیا ہمیشہ صرف آپ کے موڈ سوئنگز پہ ہمارا ریلیشن چلے گا؟ حالے نے افسوس اور غم کے ملے جلے انداز میں جواب دیا۔ اس کی پلکیں پھر سے نم ہو رہی تھیں۔ وہ جتنا تراب کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، یہ انسان اتنا ہی اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ؟ ریلیشن شپ ہمیشہ؟ آر یو لائک سیریس؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ رہ پاؤ گی؟ 2 ملاقاتیں بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی ہماری اینڈ یو آر پوائنٹنگ ٹورڈز مائی موڈ سوئنگس؟ جانتی ہی کتنا ہو تم مجھے؟ اس کے اتنے سیدھے سوالات نے تراب کو اور غصہ دلایا تھا، اس لیے وہ آپے سے باہر ہوتا اسے کچھ لکھنے کا موقع دیے ایک کے بعد ایک میسج بھیجنے لگا۔ حالے ان الفاظ کو پڑھ کے خاموش ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی ان سوالات کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ہمیشہ، یہ ایک لفظ حالے کی روح جھنجھوڑنے لگا۔ وہ 3 منٹ تک سکرین کو دیکھتی رہی، لیکن اس کے پاس لکھنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ بولو، کیا مطلب تھا اس سب کا؟ 3 منٹ تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر تراب نے غصے سے ایک اور میسج بھیجا۔ وہ بحث کرنے کے موڈ میں آ گیا تھا۔ کوئی مطلب نہیں تھا، میری ہی غلطی تھی کہ میں نے آپ کو خود سے میسج کر دیا۔ آئندہ نہیں کروں گی۔ حالے نے اپنی آنکھوں سے پسلتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کے صاف کرتے بے بسی سے اس کو رپلائی دیا۔ اگلے ہی لمحے تراب کا 2 لفظی میسج موصول ہوا: بیٹر ناٹ۔ حالے نے اس میسج پہ ٹیکسٹ رپلائی کرنے کے بجائے اوکے کا ایموجی ڈھونڈ کر ریاکٹ کر دیا، کیونکہ تراب نے بہت کلیئر انداز میں جان چھڑوائی تھی۔ حالانکہ عزت نفس نے اس بے رحم کے آگے مزید جھکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ فون بند کر کے سائٹ پر رکھتی اپنے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر زور سے بھیگی آنکھیں میچ گئی۔
ایسا کب تک چلے گا؟ کیا مجھے ان کا یہ رویہ ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا؟ یہ کیوں ہیں ایسے؟ اتنے ضدی اور انا پرست ہیں تو اب تک اپنی پہلی محبت حاصل کیوں نہیں کی؟ حالے آنسو بہاتی ہوئی اذیت سے سوچنے لگی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ دوسری طرف تراب کا تیش بڑھنے لگا۔ وجہ حالے کا رپلائی نہ کرنا تھا۔ وہ کیسے اس کے میسج کو صرف اس 2% کے ریاکٹ پر ٹرخا سکتی تھی؟ اگر حالے کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید تراب کو فرق بھی نہ پڑتا، لیکن ابھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو لڑائی بڑھنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن یہ تو منٹوں سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ بیٹر ناٹ بھی تو تم نے خود ہی بولا ہے نا گدھے۔ دل کے کسی تہ خانے سے یہ تعصف امیز آواز آئی، جس پہ تراب شاہ آنکھیں گھما کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ ابھی تک اس کے اوکے والا ریاکشن گھور رہا تھا۔ منٹ گزرتے جا رہے تھے، حالی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ لوزر، اس سے تو ایک چھوٹا سا آرگیومنٹ کرنا بھی نہیں آتا، یہ کیا زندگی گزارے گی میرے ساتھ؟ تراب شاہ نے کلس کا موبائل کی اسکرین آف کر کے سائڈ ٹیبل پہ پٹک دیا۔ زرغام پرسکون نیند سو گیا تھا، تو اس صورت میں تراب اپنا غصہ اتارنے کی غرض سے کمرے کی کوئی چیز بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ اگلے 15 سے 16 منٹ تک خود میں ہی کٹتا رہا۔ شدید بوریت محسوس کر کے اس نے دوبارہ فون اٹھایا اور حالے کی چیٹ کھول لی۔ ویسے مجھ جیسی مصیبت سے جان کیسے چھڑوائیں گے آپ؟ عید والی ملاقات کے دوران حالے کا بولا گیا یہ جملہ جب تراب شاہ کے کان میں گونجا تو وہ ناک چڑھا کے اس کا نمبر سیو کرنے لگا۔ مس مصیبت۔ میرے ہی پلے پڑنی تھی یہ مصیبت۔ سرب نے اس کا کانٹیکٹ سیو کرنے کے بعد کلس کے سوچا۔ بات سنو۔ بوریت محسوس کر کے تراب نے اس کو خود ہی ٹیکسٹ کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ اس کا دل اپنے سابقہ رویے پہ اسے جھی بھر کے لانتے بھیج رہا تھا، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا۔ تراب شاہ کو شدید حیرت ہوئی جب حالے نے اس کے ٹیکسٹ کا رپلائی کرنے کے بجائے سوالیہ نشان والے ایموجی سے ریاکٹ کیا۔ تیش سا تیش جو اسے آیا تھا۔ 2 منٹ گزر گئے، لیکن کیا مجال کہ حالے نے کوئی ٹیکسٹ رپلائی لکھا ہو۔ وہ سنجیدگی سے اسکرین کو گھور رہی تھی۔ میں نے کہا بات سنو۔ تراب شاہ نے جھچائی سے دوبارہ میسج لکھا، انداز میں دبدبا تھا۔
حالے نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور اس دفعہ لال کے بجائے سفید رنگ والے سوالے نشان سے میسج پر ریاکشن دیا۔ واٹ دا، اس کا ایٹیٹیوڈ بھانپ کر تراب شاہ غصے سے دبدبی آواز میں غرایا اور زور سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، وہ بس اسے اسی کے انداز میں ٹریٹ کر رہی تھی۔ ہاتھ تو نہیں ٹوٹ گئے تمہارے؟ تراب نے غصے سے بھڑک کر اسے طنزیہ انداز میں میسج بھیجا، جس پہ حالے نے اپنی چھوٹی سی ناک سکوڑی۔ اس کو چڑھتے دیکھ کر اب کی دفعہ مزے لینے کی باری حالے کی تھی۔ اس نے بھی ٹھٹائی کا مظاہرہ کر کے ٹیکسٹ میں جواب دینے کے بجائے ایک بلی والا سٹیکر بھیجا، جس میں وہ ایک سفید رنگ کی خوبصورت سی بلی زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تراب شاہ کے لیے اس سٹیکر کی آمد غیر متوقع تھی۔ وہ آنکھیں پھیلا کر کتنے ہی لمحے اسکرین کو گھور کے رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رپلائی کیا دے۔ اتنا بے بس تراب کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس سفید بلی کے دائیں بائیں گھومتے سر نے اسے کر دیا تھا۔ وہ چڑھ کر رپلائی لکھنے لگا۔ اور یو، نہیں 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 نہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں، تم پاگل ہو؟ نہیں، عجیب، نہیں 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 نہیں، کیٹ والا سٹیکر نہ ہوتا تو تمہیں بتاتا۔ نہیں یار، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ معصوم بلی دیکھ کر میں تم پہ ترس کھا لوں گا؟ یار نہیں، تمیز سے بات سنو میری۔ گڈ۔ حالے 5 منٹ سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کچھ ٹائپ کر رہا ہے۔ اسے لگا کہ شاید اس کی لمبی چوڑی بےعزتی کے لیے الفاظ لکھ رہا ہے، لیکن نہیں۔ اس کو 5 منٹ بعد صرف ایک لائن کا میسج موصول ہوا تھا، جس پہ حالے کو ہنسی آئی۔ اپنی دفعہ میں یہ انسان کیسے چڑھ جاتا تھا، اور حالے میں تو جیسے دل ہی نہیں تھا۔ حالے نے ایک دفعہ اور سیدھے طریقے سے جواب دینے کے بجائے تراب کا حکم مان کر بڑی ہی تمیز اور عقیدت سے حجاب والا ایموجی ڈھونڈ کر اس کے میسج پر ریاکٹ کر دیا۔ اب اس کے تڑپتے دل کو تھوڑا سکون مل رہا تھا۔ جھلی کتنی معصومیت سے بدلہ لے رہی تھی۔ تراب کی اب صحیح معنوں میں ہٹ رہی تھی۔ وہ بستر سے تکیہ اٹھا کر غصے سے زمین پہ پھینکتا اسکرین پہ انگلیاں مارنے لگا۔ شرافت سے ٹیکسٹ رپلائی دو، جان لے لوں گا تمہاری۔ تراب شاہ نے یہ الفاظ لکھ کر مٹا دیا۔ اسی میں 5 منٹ اور گزر گئے تھے، لیکن تراب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو ڈیجیٹل طریقے سے سیدھا کیسے کرے۔
میرے سامنے ہوتی نا تم ابھی تو قسم خدا کی سانس لینے کے لیے ترس رہی ہوتی. یاد تو ہوگا نا کہ میں کتنے اچھے سے صدا دیتا ہوں. تراب نے اشتعال سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ حالے کو دھمکا کر باقاعدہ یاد دہانی کروائی. لیکن بھائی صاحب آگے سے جو رپلائی حالے میڈم نے دیا تھا وہ تراب کو چلتے توے میں بٹھانے کے لیے کافی تھا. وہ تل ملا کر غصے سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اپنے فون کی اسکرین گھورنے لگا. کیا یہ جواب واقعی اس کی چھوئی موئی سی بیوی نے لکھا تھا جس کی اس کے سامنے سانسیں اٹک رہی تھیں؟ آپ کی اور میری ایسی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کہ میں آپ کی سزا یاد رکھوں؟ حائلے کی رپلائی میں صاف طنز کا تاثر تھا اور اوپر سے اس کا سارکاسٹک ایموجی. اس نے بڑے ہی طریقے سے تراب کے الفاظ میں تھوڑا رد و بدل کر کے اس کو واپس لوٹا دیا. تراب کی انگلیاں اب کسی ناگن کی طرح فون پہ چل رہی تھی لیکن حالے نے سوال ہی ایسا کیا تھا کہ تراب سے پوری طرح سے جواب ہونے لگا. یو اسٹوپڈ عورت، تمہیں کسی نے شوہر سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ نہیں. منہ توڑ دو تمہارا میں. ایک ہاتھ پرا ہونا میرا تو سیدھی ہو جاؤ. نہیں یار، تو کیا نہیں ہے اٹیچمنٹ؟ تم مان رہی ہو؟ نہیں. کیا فضول بکواس ہے. مرو گی میرے ہاتھوں. نہیں یار. حالے نے اس کو جواب تو بڑی دیدہ دلیری سے دے دیا تھا مگر حقیقتاً تو تراب کے سابقہ معنی خیز میسج نے اس کی سانسوں کو دور بیٹھے ہی خشک کر دیا ہوا تھا. حالے سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ وہ کتنی بری طرح سے سانسوں کے لیے ترساتا ہے. چند منٹ بعد بھی جب کوئی ڈھنگ کا رپلائی نہ سوجھا تو تراب شاہ نے بے اختیار گہری سانس خارج کر کے اس کا میسج دوبارہ پڑھا اور اپنا غصہ کم کرنے کی غرض سے پانی کا پورا گلاس کھٹا کھٹ حلق میں اتار دیا. دوسری طرف حالے اس کا اتنا لمبا وقفہ لینے پہ تھوڑی بہت متحیر سی ہوئی تھی. وہ بھوت اب تک تو نہیں کرتا تمہیں؟ تراب نے خیالات میں ہی حالے سے لڑ کر بالآخر میسج میں بات بدل دی. نہیں، اگر تنگ کیا بھی تو آپ کو بتا کر ڈسٹرب نہیں کروں گی. ڈونٹ وری. حالے نے ٹھہر ٹھہر کر سادگی سے جواب میں 3 ٹیکسٹ لکھے. تراب شاہ نے ان میسیجز کو پڑھ کے آئی برو چکایا.
تو پھر کس سے پتہ ہوگی؟ تو آپ کا جوابی کروائی والا انداز نہ چاہ کر بھی متجسس ہوا۔ اللہ کو، کیونکہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اگر کوئی انسان سارا دن اور ساری رات بھی اس پاک ذات سے باتیں کرتا رہے تو وہ آپ کی طرح ڈانٹتا نہیں ہے، بلکہ ہماری ذات پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ وقت نہیں دیکھتا، ہر چھوٹے لفظ کا حساب نہیں مانگتا، آپ کی طرح۔ حالانکہ ایک کے بعد آتے ایک ٹیکسٹ کو دیکھ کر تراب شاہ کی انگلیاں تھم گئیں۔ وہ دم ساتھ کر ان الفاظ کو پڑھنے لگا۔ دل پتہ نہیں کس احساس سے شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس چاہ کر بھی ایک چھوٹا سا لفظ نہیں لکھ پا رہا تھا۔ اس نے لاجواب ہی اتنی پوری طرح سے کیا تھا۔ تراب کو اس کا انداز طنزیہ نہیں لگا تھا، بس اسٹریٹ فارورڈ اور کڑوا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ سچ کہہ رہی تھی، اور سچ کڑوا ہی تو ہوتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ میرا نام تراب بدل کے ولن رکھ دے، بس ہر بات کی تشریح کروا لو مولانی صاحبہ سے۔ تراب شاہ کچھ منٹ بعد ہوش میں آ کر اسکرین کو گھورتے بے نیاز بن کر خود سے مخاطب ہوا، اور سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی کا گلاس ایک دفعہ اور بھر کے لبوں سے لگا لیا۔ اتنا پانی تو وہ مشکل سے مشکل کام کے دوران نہیں پیتا تھا جتنا ابھی پی رہا تھا۔ اس سے غصہ تھوڑا کم ہونے لگا۔ تاثرات جو پہلے تنے ہوئے تھے اب ڈھیلے پڑ گئے، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باقی کی اسلامیتی کلاس تھوڑی دیر بعد کنٹینیو کرنا، میں ذرا وضو کر رہا ہوں۔ تراب شاہ نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر جواباً لاپرواہی سے طنز کرتے ہوئے حالے کو اندر تک سلگانے کی بھرپور تگ و دو کی، اور وہ سلگ بھی گئی تھی۔ وہ کتنے شکایتی انداز میں لکھ رہی تھی، لیکن اس کا شوہر ہمیشہ کی طرح کتنا بدتمیز ثابت ہوا تھا۔ اب کی دفعہ حالے کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس ٹھیک کو کیا جواب دے، تو بس دو ایموجی بھیج کر بگڑتے موڈ کے ساتھ اسکرین آف کر دی۔ تراب شاہ ان بے بس ایموجیز کو دیکھ کر فائنلی ہنس دیا تھا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی خوبصورت نقوش سے ٹکرانے لگی۔ اب اس کا موڈ صحیح ہو رہا تھا۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ تہجد پڑھنے اٹھی تھی۔ اوہ، تو کوئی خاص دعا مانگتی ہو تہجد میں؟ جی۔ اچانک ٹائم دیکھ کر تراب شاہ حیران ہوا، اس لیے حالے سے اس کے ابھی تک جاگنے کی وجہ بے اختیار پوچھ لی۔ وہ تہجد پڑھتی تھی؟ تراب حیران ہوا، اس لیے دلچسپی سے اگلا سوال داغا، اور اس نے جواب بھی ہاں میں دیا تھا، جس پہ تراب کا تجسس اور بڑھا۔ ایسی کیا دعا مانگتی تھی وہ؟ ریئلی؟ کیا دعا مانگتی ہو میرے لیے؟ میں اپنے اللہ سے کی جانے والی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ وہ اس کے لیے دعا مانگتی تھی؟ واقعی؟ تراب شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب اس نے پوچھا کہ وہ اس کے لیے کیا دعا مانگتی ہے تو حالے کا جواب اس کا منہ چڑھانے لگا۔ کسی کے ساتھ؟ کسی کون بیسی ہے؟ مجھے نے کہا میں نے قبول کرتے وقت چرس پی ہوئی تھی۔ تراب شاہ نے کلس کا رپلائی لکھا۔
اس نے کون سا کوئی غیر مذہب سوال پوچھ لیا تھا جو وہ سیدھا جواب نہیں دے رہی تھی؟ حالے وضو کرنے گئی ہوئی تھی اور تراب کو لگا کہ شاید وہ اسے اگنور کر رہی ہے۔ اس کو اپنے نظر انداز ہونے پہ غصہ آیا۔ حالے نے جب گیلے ہاتھوں سے فون دوبارہ تھاما تو تراب کے میسج پڑھ کے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ تراب نے غصے میں غائب دماغی سے سلینگ ورڈ یوز کر دیا تھا جسے پڑھ کے حالے کی آنکھیں پھٹیں۔ اس نے تھوک نگلا اور ہڑبڑا کر آخری میسج کے جواب میں صرف نہیں لکھ کر سینڈ کر دیا۔ I don't like short text and late replies۔ تراب کا کلستا ہوا جواب پڑھ کے حالے اش اش کر اٹھی۔ اس نے اسکرین کو ایسے گھورا جیسے سامنے اس کا بد دماغ مجازی خدا کھڑا ہو۔ یہ انسان آخر کیا چاہتا تھا؟ خیر، وہ گہری سانس فضا میں منتشر کر کے صوفے پہ بیٹھی اور مگن انداز میں ٹائپ کرنے لگی۔ وہ کافی دیر تک ٹائپنگ کرتی رہی تھی جس پہ تراب کا تجسس بڑھنے لگا۔ ایسی کون سی سٹوریاں لکھ رہی تھی وہ؟ تراب نے سوچا ہی تھا کہ ایک دم سے حالے کا لمبا چوڑا سا رپلائی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ نہیں، میں نے آپ کو ناکام قبول کرتے ہوئے چرس بالکل نہیں پی تھی کیونکہ چرس مجھے پینی نہیں آتی اور ویسے بھی نشہ حرام ہے۔ سادہ پانی پیا تھا، تھوڑی سی چاکلیٹ کھائی تھی کیونکہ گلا خشک ہو رہا تھا بار بار۔ پھر کتنی دیر بعد مولوی صاحب آئے۔ انہوں نے نکاح کی کلمات بولے اور میں نے 3 دفعہ قبولے بول کر اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر دوستیں میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں نے آپ کا انتظار کیا تاکہ کھانا کھانے سے میرا میک اپ نہ خراب ہو جائے اور میں آپ کو کسی بھی لحاظ سے بری نہ لگوں۔ دوستیں مجھے تنگ کرتی رہیں اور میں نے آپ کا نہ چاہ کر بھی انتظار کرتی رہی۔ پھر آپ آئے تو خیر صاحب کی ڈانٹ ہی اتنی کھا لی تھی کہ چرس پینا یا نکاح کا کھانا کھانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اور ہاں، پہلے لیٹ رپلائی اس لیے دیا کیونکہ میں وضو کرنے گئی تھی۔ تراب شاہ کی حیرت دیکھنے لائق تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنا لمبا میسج کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی سمجھ سے بلاتر تھے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنا لمبا پیراگراف کون پڑھے گا؟ اور وہ بھی اردو میں؟ میں نے کبھی اردو کے پیپر کو سیریس نہیں لیا اور تم فار گاڈ سیک بہت عجیب ہو تم۔ تراب شاہ نے اس کا میسج پڑھے بغیر استرجاب سے پاگل ہوتے ایک کے بعد ایک ٹیکسٹ لکھ کر اس کی عقل کو ہاتھ مارا۔ تراب شاہ کے میسج پڑھ کے حالے نے منہ پھیلا کر کنفیوز انداز میں اسے جواب دیا۔ وہ اپنا اتنا لمبا میسج ڈیلیٹ کرنے والی تھی کہ تراب شاہ نے فوراً سے منع کر دیا۔ ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیتی ہوں۔ نہیں، اوکے، اب میں نماز پڑھ لوں۔ ان کا بھی کوئی ایک دین امان نہیں ہے۔ حالیہ نے ناک سکوڑ کر اس کے نہیں والے ٹیکسٹ پہ دل میں خفگی سے تبصرہ کیا، لیکن بظاہر سادگی سے بات ختم کرنا چاہیے کیونکہ اب اس کو نماز پڑھ کے سونا تھا۔
تو پڑھو جا کے، میں نے کون سا تمہیں رسیوں سے باندھ کے قید کیا ہوا ہے؟ تراب شاہ نے لاپرواہی سے یوں کہا جیسے وہ حالے سے بات کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہ ہو۔ ابھی کے لفظی جنگ کے بعد اس کو میسج کرنے والا بھی وہی تھا۔ جی جا رہی ہوں، فی امان اللہ۔ حالے نے اس کا طنزیہ میسج کا جواب دینے کے بجائے اس پہ تعصب سے محض ریاکٹ کیا اور اسے فی امان اللہ بول کے آف لائن ہو گئی۔ تراب شاہ نے آخری میسج پہ نہ کوئی ریاکٹ کیا اور نہ ہی رپلائی دیا۔ وہ اب اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے بعد چیٹ سکرول کر اس کا اردو ٹیکسٹ والا لمبا سا میسج پڑھنے میں مصروف ہو گیا جو اس نے پہلے سکپ کر دیا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر حیران ہوا تھا، حالانکہ ایک ایک لفظ میں تو آپ کو اذیت اور بیک وقت شکوہ محسوس ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر وہ پیراگراف پڑھتا رہا جس پیراگراف کو لے کر وہ ابھی وہ بال کھڑا کرتا حالے کو سنا رہا تھا۔ اب آخر میں آپ کی رائٹر کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک شارٹ نوٹ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ نے بہت ٹائم لیا ہے، لٹرلی پکچرز اور ویڈیوز کو سلائڈز میں فٹ کرتے بہت ایفرٹ لگی۔ ابھی کہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا لیکن مجھے چیٹ کو تھوڑا ریئلسٹک دکھانا تھا، پنگے لینے کا خود شوق ہے مجھے، آئی نو۔ خیر اب آپ سب کے رسپانس کا انتظار رہے گا۔ سب نے اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹس میں لکھنا ہے اور چینل سبسکرائب کر دیں۔ رمضان میں روٹین ٹف ہے، پھر بھی اتنی لمبی قسط لکھی۔ امیر فین نے اس کا وائس اوور بہت ٹائم نکال کر کیا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ آپ سب کے رسپانس پہ آئے گی۔ تشنگی یار کی ای بک چاند رات پہ ملے گی۔ رمضان ہے، صبر رکھیں، آپ کے پیسے کہیں نہیں بھاگ رہے۔ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں جن کی بکنگ رہ گئی ہے، کانٹیکٹ نمبر۔ آج کے ایپیسوڈ کے کامنٹ سیکشن میں سارے اپنا فیوریٹ ڈائلاگ لکھیں۔